اس قرآن مجید کے اندر زندگی کے تمام شعبے، جتنے بھی شعبے آئے زندگی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے۔ قرآن مجید کے اندر ان شعبوں کی رہنمائی کی کہ اس شعبے کے اندر تم نے کس طرح چلنا ہے۔ تمہارے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، کاروبار کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں تو کس طرح کرنے ہیں، شادی بیاہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، غمی کا موقع ہو تو کیا کرنا ہے، خوشی کا موقع ہو تو کیا کرنا ہے، جو بھی شعبہ زندگی کا ہے تو ہر شعبے کی رہنمائی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کی ہے۔ اور قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے بالکل واضح کھول کے بیان کر دی، لیکن بعض ایسے آیات مبارکہ بھی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے، جن کے مطلب اور مفہوم کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا، وحی کے ذریعے وہ چیزیں سمجھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر کی تو صحابہ کرام کو وہ تفسیر سمجھائی۔ صحابہ کرام کی سمجھ کے اندر جب ان آیات کا مفہوم اور مطلب آیا تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، پھر اس مفہوم اور مطلب کو، اس تفسیر کو، اس قرآن مجید کو آگے لوگوں تک پہنچایا جو بعد کے اندر آنے والے تابعین تھے۔ تابعین نے جب اس قرآن مجید کو سمجھا، اس کی تفسیر کو جانا، تو پھر تابعین نے اس قرآن مجید کو، اس کی تفسیر کو آگے تبع تابعین تک پہنچایا۔ تبع تابعین نے اس کو سمجھا، پڑھا، پھر اس کے آگے پہنچاتے گئے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ آج ہمارے پاس قرآن مجید بھی اصلی شکل کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کی تفسیر بھی اصلی شکل کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے آیات کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیا ہیں، صحابہ کرام کے افعال اور اقوال کیا ہیں، صحابہ کرام نے ان آیات مبارکہ پر کس طرح عمل کیا ہے اور کس طرح آگے بتایا ہے، تو یہ سارا کچھ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تابعین نے یہی کیا، تبع تابعین نے یہی کیا، تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس پہنچی ہیں، قرآن مجید کی تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے افعال اور اقوال، صحابہ کرام کا بیان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، زندگی کے جو بھی شعبے ہیں، ہر شعبے کے متعلق جو رہنمائی ہمیں دی گئی ہے، آج ہمیں کتب کے اندر ملتی ہے، تو یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اپنی ذمہ داری جس طرح صحابہ کرام نے سمجھتے ہوئے، صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، یہ تابعین تک پہنچایا، تابعین نے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تبع تابعین تک اس بات کو پہنچایا، ان چیزوں کو پہنچایا، تبع تابعین نے آگے پہنچایا، تو یہ سلسلہ علماء کے واسطے سے چلتا رہا۔ اس لیے فرمایا کہ عالم جو ہوتا ہے، عالم اس کے سینے کے اندر جو علم ہے، اس کے سینے کے اندر جو نبی کی وراثت ہے، نبی کی قرآن مجید کی تفسیریں اور احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے افعال اور اقوال کا علم جو اس عالم کے سینے کے اندر ہے، یہ عالم ایسا ہے کہ اس نے جو اپنے استاد سے پڑھا ہے اور اس کی تار، اس کا کنیکشن، جس کا کرنٹ آ رہا ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے آ رہا ہے، کہ یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے، یہ تار جڑی ہوئی ہے کہ جو تار ہمیں یہاں سے سیدھا گنبد خضرا تک لے کر پہنچتی ہے، یہی تار ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے، ایک کڑی لڑی جڑی ہوئی ہے جو ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علماء نے یہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اپنی ذمہ داری کو، ہر چیز جو بھی شعبہ ہے زندگی کا، جو بھی معاملات ہیں زندگی کے، تو ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کھول کے بیان کر دیا، پھر علماء نے آگے سمجھایا۔